میں تیسری بار جب وہ حجت تام ہو گئی، وہ عذر پورا ہو گیا، تو اب اس عذر کے پورا ہونے کے بعد، کیونکہ ایک بار معاف کرنا ہے، دوسری بار شرط ہے، تیسری بار اپنا اپنا راستہ لینا ہے۔ اب یہاں پر ایک تھوڑا سا ذہن میں ایک اعتراض آ سکتا ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام کی ذات اقدس اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں یہ مناظرہ ایک قسم کا، اس طرح کا مناظرہ پیغمبروں کے حق میں کیا یہ صحیح ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ پیغمبران اسلام شرعی امور میں ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے پابند ہوتے ہیں، کیونکہ سیدنا خضر علیہ السلام تکوینی امور کے پیغمبر تھے، اور جب تکوینی امور کے پیغمبر کی تکوینی علوم میں جو دسترس ہے، وہ دسترس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہیں تھی، لم تحط بھی خبرا، کیونکہ پہلے ہی سے کہہ دیا گیا تھا کہ اے موسیٰ تیرا میرے ساتھ سفر کیسے چلے گا جبکہ تجھے تو میرے علوم کے بارے میں ذرا خبر بھی نہیں۔ خبرا یہ نکرہ کا صیغہ ہے، ذرا بھی خبر نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر یہ آپس کی بحث جو کہ منازعات اور جھگڑے کی طرف ایک خوشبو یا بو دیتی ہے، تو یہ قابل اعتراض نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ پیغمبروں کے آپس میں نہ نفسیات کا جوڑ تھا اور نہ پیغمبروں کے آپس میں شرائع کا جوڑ تھا، اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خضر کے پاس بھیجا بھی اسی لیے تھا کہ کچھ میرے ایسے پیغمبر بھی ہیں کہ جن سے تکوینی علوم کی حصول کے لیے تجھے صبر کرنا ہوگا۔ اس لیے یہ اعتراض اگر دل میں آئے کہ پیغمبران حق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی اعتراض کی پالیسی اختیار کر رہے تھے، کیا یہ جائز ہے؟ تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ یہاں سبق دیا جا رہا تھا اور استاذ کو حق حاصل ہے کہ وہ سبق دیتے ہوئے کوئی نہ کوئی سرزش کر لے، تو اس سرزش سے شاگرد کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک سبق تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، جو ان کی شان کے مطابق سیدنا خضر کے ساتھ ان کا معاملہ تھا۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس بارے میں کوئی ایسا اعتراض ذہن میں سوچیں کہ یہ کیسے نعوذ باللہ پیغمبر تھے کہ آپس میں بات بات پہ ایک دوسرے سے جنا بحث مباحثہ کر رہے تھے۔ یہ بحث و مباحثہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا سفر تھا جو تعلیمی سفر تھا، اور تعلیمی سفر میں مشکلات ضرور ہوتی ہیں۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار بھی جب عذر پیش کر لیا کہ جب کہ وہ کھانا دینے کے لیے تیار نہیں اور ہمارے پاس پیسے نہیں اور وہ ہمیں مہمان نہیں بنا رہے، یضیفوہما، تو آپ ان کی ایک دیوار کو جو لڑکی ہوئی تھی ینقضہ، جو گرنے کے قریب تھی، فاقامہ، آپ نے اس کو کھڑا کر دیا۔ اگر کھڑا کرنا بھی تھا تو اے خضر کم سے کم ایسا تو کر لیتے کہ کم سے کم ان سے اجرت تو لے لیتے۔ تو اب اس کے بعد سیدنا خضر علیہ السلام نے حجت تام ہونے کے بعد ان سے آپس کے اندر فرقت کو پسند کیا، اور اس فرقت کے وقت آپ نے یہ کہا، حضرت خضر علیہ السلام نے، ھذا فراق بینی و بینک، کہ اب اے موسیٰ تیرا اور میرا سفر آگے نہیں چل سکتا، بس اسی پہ ہم جدائی کرتے ہیں، میرے اور تیرے درمیان، آپ کے درمیان میں جدائی کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ جدائی کا پوچھ رہے ہیں اور پوچھتے ہوئے، چلو جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ لیکن سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ جس مقصد کی خاطر آپ کو بھیجا گیا تھا، میں اب عنقریب آپ کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ نبی نبی سے ہے، نبی کے معنی خبر دینے والا۔ سأنبئک، اب میں آپ کو خبر دیتا ہوں، میں آپ کو باور کراتا ہوں، میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، بتأویل، اس کی تعبیر۔ ان کو بیر بھیجنے تو جگہ پہ خدا کے لیے، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ اب ان واقعات کی جو 3 واقعہ آپ کے سامنے میرے ظاہر ہوئے، اور وہ تکوینی امور سے تعلق رکھتے تھے، ظاہراً کچھ تھے، باطناً کچھ تھے،
اب ان की ताबीर मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तावील के मानी ताबीर। अक्सर लोग कहते हैं ना कि ये मौलवी तावील का शिकार है। वो तावील को उन्होंने बुरा बुरा लफ्ज बना दिया है उर्दू वालों ने। हालांकि तावील का लफ्ज उर्दू में बुरा है, अरबी में तावील का लफ्ज बुरा नहीं है। हाँ, तावील बद ना हो, तावील सही हो, अपनी मर्जी से तावील ना हो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक तावील हो, तो ऐसी तावील कुरान और सुन्नत के मसाइल में जायज़ है। जैसा कि सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम अपने उन वाक़यात की तावील पेश कर रहे हैं, ताबीर पेश कर रहे हैं। बितावील मा लम तस्तति अलैहि सब्रा। अब वो तावील क्या है? जो तावील सही है। इसलिए उलमाए उम्मत को अल्लाह ताला ने यह हक दिया है कि क़यामत तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अंदर कुछ ऐसी खबरें और वाक़यात आएंगे कि जो नए होंगे और उनको उनको तत्बीक देते हुए मसाइल शरिया के साथ मुंतबिक करने की खातिर तावील का डंडा अल्लाह ने उलमा के पास रखा है। इसलिए बाज़ नाकिब और नावाकिफ वो उलमाए किराम के बाद मसाइल में, अगरचे बाज़ मसाइल में इख्तलाफ सही होता है और बाद में इख्तलाफात जो होते हैं वो वजह तावील के होते हैं, तो उन तावीली इख्तलाफात में किसी और आमी शख्स को यह हक हासिल नहीं कि वो उनकी उस तावील को जुटलाए या उसकी तावील को जुटलाए। जैसे कि इमाम आज़म अबू हनीफा के दरमियान, इमाम शाफी के नज़दीक जो दरमियान में तावीलात हैं, उन तावीलात में इमाम शाफी भी अपनी तावील में हक पे हैं और इमाम अबू हनीफा भी अपनी तावील पे हक पे हैं। इमाम अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु भी अपनी तावील पे हक में हैं और इसी तरह हज़रत अली मुर्तज़ा भी अपनी तावील में सच्चे थे। अगर तावील के अंदर गलती भी हो सकती है जिसको इज्तिहाद कहते हैं, और इज्तिहाद के अंदर आज खुद अगर गलती की जाए तो वो काबिल मुआखज़ा है, लेकिन अगर वो तावील के अंदर गलती वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनसे गलती हो गई तो ऐसी गलती पर कोई पकड़ नहीं है, अल्लाह ताला के नज़दीक वो काबिल माफ़ी है। तो अब सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम इस तावील को, इन खबरों को तावील के साथ, ताबीर के साथ पेश करते हुए कहते हैं मा लम तस्तति अलैहि सब्रा। ये भी साथ कह दिया कि जिस बात पर, जिन तीन वाकयात पर ए मूसा अलैहिस्सलाम आप इस्तात नहीं रखते थे सब्र की, अब उन खबरों की तावील और ताबीर मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले जिस वक्त हम कश्ती में सवार हुए थे, अम्मा सफीना, सफीना कश्ती कहते हैं, फ़कानत लिमसाकीन, एक फुल्क है एक सफीना है। फुल्क भी कश्ती को कहते हैं, सफीना भी कश्ती को कहते हैं। सफीना बड़ी कश्ती को कहते हैं या फुल्क बड़ी कश्ती को कहते हैं, मुख्तलिफ इतलाक़ात हैं। अम्मा सफीना, जब एक लंगर शुदा जहाज, अब इसको जहाज भी कहेंगे, बहरी जहाज, सफीना बहरी जहाज को कहेंगे और फुल्क आम कश्ती को कहेंगे। जब लंगर शुदा एक बहरी जहाज में हम सवार हुए और मैंने उसका जाके तख्ता निकाल दिया, वो तख्ता जब मैंने उसका निकाला तो उसके बाद आपने ये समझा कि अब हम इसमें डूब जाएंगे या फिर जो इसके अंदर दाखिल होंगे वो भी डूब जाएंगे। देखो मैंने उसके अंदर एक शीशा लगा दिया था, जिस शीशे के लगाने की वजह से वो पानी भी ऊपर आते हुए नजर आ रहा था और उसका ऐब भी वाज़े दूर से नजर आ रहा था कि यहाँ से तख्ता निकला हुआ है और पानी ऊपर को चढ़ रहा है। वो ऐसा गलवानी शक्ल का उन्होंने शीशा उस वक्त सैयदना खिज़र ने अल्लाह की मदद से और अपने तकवीनी अमर से उसके ऊपर चस्पा कर दिया। वो वजह क्या थी? एक तो कश्ती को डूबने से बचा लिया कि कोई उसके अंदर डूबे भी नहीं। दूसरा, उसके ऊपर जो शीशा लगाया इसलिए कि ताकि जो बादशाह, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं इस इलाके के अंदर, जो गरीब गुरबा हैं, फकीर हैं, मिस्कीन हैं, उनकी कश्ती जब भी वो बनाते हैं और बनाकर जब वो लंगर अंदाज दूसरे किनारे पे होते हैं तो दूसरे इलाके का जो बादशाह है वहाँ का, वो उनकी उस कश्ती को हथिया लेता था और उनको उनसे खींच लेता था, यानी उनसे गस्बन उस कश्ती को हासिल कर लेता था। तो अब इसके बाद जब वो देखेगा कश्ती को तो उसके अंदर तख्ता निकला हुआ है, तो वो ऐब शुदा कश्ती को कभी नहीं लेगा। ऐसे ही उनकी ये कश्ती उनके तसल्लुत में जाने की बजाय उन फकीर मिस्कीन लोगों के कब्जे में रहेगी और वापसी का सफर उनके लिए उस कश्ती पे आसान हो जाएगा। इसलिए आप अल्लाह ताला के पाक पैगंबर सैयदना खिज़र फरमाते हैं अम्मा सफीना, वहीं तो कि वो बहरी जहाज, वो लंगर शुदा जो जहाज है, फकानत, वो था किसका? उन लोगों का था। फकानत लिमसाकीन यअमलून फिल बहर,
وہ ایک مسکین لوگوں کا تھا جو وہاں کے رہنے والے تھے اور اس کے اوپر وہ سوار ہوتے تھے اور وہ اس کو لے لیتا تھا. یعملون فی البحر، جو کہ سمندر میں کشتی کے اندر کام کرنے والے تھے اور اس سے ان کا گزر اوقات تھا. وہ مسکین لوگ تھے. مسکین کا اطلاق، فقیر کا اطلاق، فقیر کا اطلاق اور مسکین کا اطلاق دو الگ معنوں میں زکوٰۃ کے حکموں میں ہوتا ہے. بعض لوگ مسکین کا اطلاق اس پر کرتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی وہ بالکل خالی ہاتھ ہو، اور فقیر کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ ہو کھانے پینے کو لیکن ضروریات اس کی پوری نہ ہو سکتی ہوں. لیکن جو زکوٰۃ کے مصرف میں فقیر اور مسکین کا جو فرق ہے، وہ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہ ہو اور خالی ہاتھ ہو اور اس کے پاس گزارے کا بھی کھانا نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں. اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے پینے کا گزارے کا مال ہو لیکن اس کی ضروریات زندگی کو پورا نہ ہوتا ہو. فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ مسکینوں کی کشتی تھی اور اس کے اندر وہ یعملون عمل کرتے تھے، محنت کرتے تھے، کسب کرتے تھے. فی البحر، اس سمندر میں اس کشتی کو چلاتے تھے اور اس سے کسب کرتے تھے اور پیسے کماتے تھے اور ان کا گزر اوقات اسی کشتی پر تھا. فاردت ان اعیبها، پس میں نے یہ ارادہ کیا کہ ان کی اس کشتی کو میں یعنی اس کے تختے کو نکال دوں اور اس کے اندر عیب پیدا کر دوں. اس عیب پیدا کرنے کی وجہ دراصل یہی تھی کہ تاکہ ان کے دلوں کے اندر اس بادشاہ کے اس کشتی کو دیکھ کر کوئی طمع پیدا نہ ہو اور وہ اس عیب شدہ کشتی کو دیکھ کر اس کو لینے سے چھوڑ دے. اس لیے میں نے ارادہ کیا. فارت تو مانی ارادہ کیا، یہ اردو کا لفظ ہے. فارت تو، پس میں نے ارادہ کیا، ان اعیبها، عیب سے ہے. عیب کے معنی کہ میں اس کے اندر، اس کشتی کے اندر، ضمیر کشتی کی طرف ہے، سفینہ کی، تو اس کشتی کے اندر میں کیا کروں؟ عیب پیدا کروں. وکان وراءہم، اور یہ عیب پیدا کرنا میرا کس وجہ سے تھا؟ کیونکہ اس سمندر کے پار، وراءہم، اس بحر کے پار، اس سمندر کے پار، اس دریا کے پار، ملکن، ایک بادشاہ رہتا تھا، یا خود، جو کہ ہتھیا لیتا تھا، یعنی کھینچ لیتا تھا، کل سفینۃ غصبا، ہر اس کشتی کو غصب کے ذریعے، یعنی اپنے تسلط سے اور اپنے یعنی اپنے زور سے اور اپنے غصب سے. غصب کا لفظ عربی میں اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے. یہ غصباً اس نے مال کو ہتھیا لیا ہے، زبردستی اس نے مال کو کسی سے حاصل کر لیے ہے، تو اس لیے غصبہ کا لفظ یعنی زبردستی. تو وہ بادشاہ، کیونکہ وہ اس کشتی کو جو کہ ٹھیک ہوتی تھی، جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا تھا، وہ زبردستی اس کو حاصل کر لیتا تھا. وہ اما الغلام، اور رہا اب یہ بات کہ ہم نے اس لیے اس کشتی کے تختے کو نکالا، جس کو آپ نے ذہن یہ سمجھا کہ آپ نے ایک نئی کشتی کے تختے کو توڑ دیا اور پھر لوگ اس میں جب سوار ہوں گے تو وہ ڈوب جائیں گے. حالانکہ میں نے اس پر شیشے کی ایک تہ لگا دی تھی، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے ایک پانی کا حوض بنایا ہوا تھا، جو آپ کے درمیان اور آنے والوں کے درمیان ایک شیشے کے مرتبان میں تھا، کہ جس کو شیشہ اتنا صاف اور سفید تھا کہ آنے والا شخص جب اس کو پار کرنا چاہتا تھا تو اپنے پاؤں کو اس کے اندر، یعنی کپڑوں کو اونچا کر کے اس کے اندر اپنی پنڈلیوں کو کپڑوں کو اپنی پنڈلیوں سے اوپر کر کے اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا تھا. حالانکہ وہ شیشہ ہوتا تھا، وہ پانی کے اوپر ہوتا تھا، جس میں پانی کے اندر انسان کے پاؤں نہیں ڈوبتے تھے. تو ایسے ہی اللہ نے پیغمبروں کو یہ طاقت قوت عطا کی ہوئی تھی. خضر علیہ السلام نے بھی ایسا شیشہ لگا دیا جو موسیٰ علیہ السلام کو نظر نہ آیا اور پانی ابلتے ہوئے نظر آیا، جس پر سیدنا موسیٰ نے کہا کہ آپ تو ان کی کشتی کو ڈبونا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ ڈوبنے والی نہیں تھی. یہ بات بھی ہے. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ شیشہ اگر بھی نہ لگایا ہو، لیکن شیشے کی روایت صحیح ہے جو میں راج قول کے مطابق بیان پیش کر رہا ہوں. دوسری روایت یہ ہے کہ وہ انہوں نے تختہ نکال دیا تھا جب وہ قریب پہنچنے لگے دریا کے کنارے، اور پھر اس کے بعد وہ بادشاہ کھڑا تھا ظالم، اس نے جب دیکھا کشتی کو کہ یہ تو ٹوٹی ہوئی کشتی ہے تو وہ دفع ہو گیا. جب وہ دفع ہو گیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے نکالے ہوئے اس تختے کو پھر اپنی قوت کے ذریعے، جو تقوینی امور میں اللہ نے طاقت دے رکھی تھی، پھر ایسے ہی برابر کر دیا جیسے کہ پہلے ہی تھا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی اعتراض کی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے. وہ اما الغلام، ہاں بائیں طور کہ جس لڑکے کو میں نے مارا
آپ کو وقت بھول گیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب قبطی کو مارا تھا تو اس وقت پھر پشیمان بھی ہوئے تھے کہ میں نے ایک بنی اسرائیلی کے حمایت کرتے ہوئے قبطی کو تھپڑ مارا، اور وہ تھپڑ مارتے ہی وہ مر گیا۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ مصر کو چھوڑ کے مدائن کی طرف دوڑ گئے۔ تو اس موقع پر موسیٰ کو اپنا عمل تو یاد نہیں، اور میرے عمل کو دیکھ کے اس وقت برانگیختہ حضرت موسیٰ ہو گئے تھے، کیونکہ ذہناً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو مارنا یعنی قتل کرنا نہیں چاہتا، لیکن وہ پیغمبر کا ہاتھ تھا جس نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ ایسے ہی اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر اپنا واقعہ یاد ہوتا تو آپ کبھی بھی یہ اعتراض نہ کرتے کہ اس لڑکے کو آپ نے کیوں قتل کر دیا، لیکن پھر بھی اس کا جواب سیدنا خضر علیہ السلام نے یہ دیا کہ وہ ام الغلام، کہ بین طور کہ وہ غلام، وہ بچہ، وہ لڑکا، فقان ابوا ہو، کہ جس کے ماں باپ، ابوا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، ماں باپ، کہ جس کے دونوں ماں باپ مؤمنین، مؤمنین جمع کا صیغہ ہے، مؤمنین تسنیہ کا صیغہ ہے، جو دونوں مومن تھے، فخشینا، پس میں ہم، اب یہاں ہم کی طرف حضرت خضر اضافت کر رہے ہیں کہ جس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، پس ہم نے جب اس کو خوف محسوس کیا، خشیت محسوس کی، خوف و خشیت کہتے ہیں خوف کو، فخشینا، اور ہم نے جب خوف محسوس کیا، ایرحقہما، کہ یہ بچہ جو ہے پھنسا دے گا، یہ بچہ انہیں ماں باپ کو کیا کر دے گا، پھنسا دے گا، طغیاناً و کفرا، یعنی سرکشی میں اور کفر میں پڑھ کر یہ ماں باپ کو بدنام کر دے گا بڑے ہو کر۔ تو یہاں پر ایک بات بڑی ہی اہم ہے کہ بچہ ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا تھا، یہاں تک کہ وہ بچے کے عمل کو سیدنا خضر علیہ السلام اس کی بلوغت کے بعد کی زندگی پر جب انسان بالغ ہوتا ہے، 14 سال کا ہوتا ہے، اس کے بعد اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اب وہ جب نماز نہیں پڑھے گا تو اس کو جواب دینا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اس کی بلوغت کی زندگی تک ان کی نظر پڑ گئی، اور اللہ کے علم میں اور اللہ کی تقدیر میں اور بندے کی تدبیر میں فرق ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی، ایک اللہ کا علم ہے، ایک اللہ کی تقدیر ہے، ایک اللہ کی تدبیر ہے جو بندے کے لیے اس نے پیدا کی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان جب زندگی گزارتا ہے وہ تدبیر کے ساتھ گزارتا ہے، اس کو تدبیر منزل کہتے ہیں۔ وہ تدبیر منزل بندے کے ہاتھ میں ہے، اور ایک تقدیر منزل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ایک علم تقدیر ہے، وہ اللہ کے اس علم کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس کی اصل کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اصل کو تھوڑا سا خضر کو بھی عطا کر دی کہ اب بات تو یہ ہے کہ اللہ کی علم میں یہ چیز تھی کہ اس کا بچہ بڑا ہوگا، جب جوان ہو کے پھر اس کے بعد یہ طغیانی کرے گا، یہ طاغوت کا شکار ہو جائے گا، طاغوت شیطان کو بھی کہتے ہیں اور طاغوت سرکش کو بھی کہتے ہیں، یہ طغیانی کا شکار ہو جائے گا۔ اردو کا لفظ طغیانی، جب پانی سرکشی کرتا ہے تو طغیانی کرتا ہے، طغیانی کا شکار ہو جائے گا اور کفر کا شکار ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں باپ کی محنت کو، ماں باپ کی تقوی کو، ماں باپ کے ابوہما صالحہ، ان کے ماں باپ کے نیک ہونے کی برکت کو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے بھی خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیا، اور ماں باپ کے لیے بھی مستقبل میں ان کو شر سے بچنے کا ذریعہ بنا دیا۔ کیونکہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات ضرور تھی، لیکن اللہ کے حکم میں نہیں تھی۔ تقدیر اور چیز ہے اور تدبیر اور چیز ہے۔ تقدیر یہ ہے کہ شخص نے مرنا ہے، اس نے فلاں تاریخ کو مرنا ہے، لیکن تدبیر یہ ہے کہ اس نے خودکشی کی موت مرنی ہے، اس نے سرکشی کی موت مرنی ہے، اس نے کفر کی موت مرنی ہے۔ اب یہ کفر کی موت جو مرے گا، اس کو اللہ نہیں کہہ رہا کہ تو کفر کی موت مر، اللہ نے صرف اتنا لکھا ہے کہ اس نے اس وقت پر مر جانا ہے، لیکن اللہ نے اس کے ہاتھ میں تدبیر دے دی کہ اب وہ تیری مرضی کہ تو مسلمان بن کے مر یا کافر ہو کے مر، لیکن اس مسلمان ہونے کو اور کافر ہونے کے مرنے کی کا جو علم ہے یہ اللہ کے پاس اس کی تقدیر سے پہلے موجود ہے۔ اس لیے اللہ پر اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اللہ جب کسی کو کافر بن کے مار رہا ہے تو وہ بھی اس کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم تقدیر ہے اور بندے کا حکم تدبیر ہے، اور اللہ کا علم اس پر محیط ہے۔ اب اللہ کا علم جب محیط ہے تو ایک ڈاکٹر کی طرح ہے،
جیسے ڈاکٹر اپنے کسی مریض کی نبض کو چیک کر کے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ مریض اتنی سخت ہیپاٹائٹس کا شکار ہو چکا ہے کہ اب یہ آپ کا مہمان ہے، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کو خوش کرو، اور یہ چند منٹوں کا تمہارا مہمان ہے، تو کیا وہ ڈاکٹر اس کا قاتل ہوتا ہے؟ بلکہ اس ڈاکٹر کی تعریف کی جاتی ہے کہ اس نے اس کی مرض کو پہچان لیا۔ اب مرض دینے والا تو اللہ ہے، موت میں آنے والا اس کا اپنا مرض ہے۔ اب ڈاکٹر نے نہ وہ مرض لگایا ہے، نہ ڈاکٹر نے اس مرض سے اس کو قتل کیا ہے۔ تو اب اس میں جب ایک ڈاکٹر پر اعتراض نہیں ہو سکتا تو اللہ پر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی رحمت ہے کہ جس کے ماں باپ نیک ہوں، ان کی اولاد اگر نافرمان بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی نافرمان اولاد کو پھر راہ ہدایت پر لے آتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، جس کے ماں باپ اگر کوئی ایسے گناہ کا شکار ہوئے ہیں، کیا جائے کہ وہ بڑے عالم کیوں نہیں ہیں، بڑے فقیہ کیوں نہیں ہیں، بڑے عابد کیوں نہیں ہیں، اور انہوں نے کوئی ایسا ناحق کام کیا ہے یا کسی کا حق مارا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو آپ اس کی اولاد کے اندر اس کے اثر پڑتے ہیں۔ جیسا کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جس کے ماں باپ اگر کسی کے حقوق تلف کر چکے ہوتے ہیں تو ان کی اولاد ان کی نافرمان ہو جاتی ہے، یا زکوٰۃ کے پیسے کھا چکے ہوتے ہیں اور اس پر عیاشی کر چکے ہوتے ہیں، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کی اولادیں، چاہے وہ عالموں کی، بڑے بڑے مفتیوں اور شیخ الاسلام کی اولاد ہوتی ہے، لیکن ان کی اولاد ان کے سامنے نافرمان ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حلال کھانے کی اور اللہ تعالی ہم سب کو حلال طریقے پہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہماری اولادیں ہماری نافرمان نہ ہوں۔ تو یہ بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات کیا تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خوشخبری دی ہے کہ جس کے ماں باپ حلال خور ہوتے ہیں اور نیک ہوتے ہیں، ہم ان کی اولاد کو ظاہراً اگر وہ نافرمان ہوتی ہے تو ہم اس کو فوراً اٹھا لیتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث ندامت نہ بنے، یا باعث مصیبت نہ بنے، یا باعث بے عزت نہ بنے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو حضرت خضر کے ذریعے سے، جیسے کہ ملک الموت کے ذریعے سے کوئی مارا جاتا ہے، ایسے ہی حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اس کا ذریعہ بنا دیا، ملک الموت کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے اس کی روح کو نکال دیا۔ اور اسی طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ایک بچے کو حضرت خضر نے بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا ہے، حالانکہ بچے کی وفات کے وقت اس کا جانا جنت میں کوئی محال نہیں، کیونکہ کافر کے بچے بھی جنت میں داخل ہوں گے، یہودی اور عیسائیوں کے بچے بھی اگر بچپن میں مر گئے وہ جنت میں جائیں گے۔ ایسے مسلمان کا وہ بچہ جو بعد میں اس نے ایک گناہ کرنا تھا، اللہ نے اس کو ماں باپ کی وجہ سے پہلے اٹھا لیا، تو یہ بھی ماں باپ کے لیے باعث رحمت ہے، اور اس بچے کے لیے بھی باعث رحمت ہے۔ اگر وہ بچہ بڑا ہو جاتا، بعد میں نافرمان ہوتا، تو جہنم میں جاتا۔ اب ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بچے کو فوراً اٹھا لیا، اس لیے بچہ اگر بچپن میں مر جاتا ہے تو اس پر افسوس تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کی مشیت اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے بعد میں کیا بننا ہوتا ہے، اس میں بھی خیر ہوتی ہے۔ زندگی دینا بھی خیر ہے، اگر موت بھی دے دی تو وہ بھی خیر سے خالی نہیں، کیونکہ ان تکرہوا شیئا وخیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وشر لکم، آپ جس چیز کو محبوب سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک ہوتی ہے، اور جس کو آپ ناپسندیدہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے وہ بات آپ کے لیے اچھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی مشیت میں، اللہ کے علم میں آپ کو کوئی دخل نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی تفسیر میں نے اس لیے بیان کر دی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں باپ کی برکت کی وجہ سے اس بچے کو جوانی کی عمر سے پہنچنے سے پہلے اور طغیانی اور کفر میں پہنچنے سے پہلے اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر پر اپنے علم کو حاوی کرتے ہوئے اللہ نے ان کے ماں باپ کی نعمت اور رحمت کو اس کا ذریعہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض نیکیاں انسان کی تقدیر حقیقی کو بھی بدل دیتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب طواف کیا کرتے تھے تو طواف کے وقت کہتے تھے یا اللہ ان کانا فی العلم شقیًا، اے اللہ کا تیرے علم میں بدبخت ہو کے مرنا ہے تو تو جانتا ہے کہ میں بدبخت ہو کے مرنے والا ہوں، اے اللہ مجھے تو اپنی رحمت سے مجھے نیک بخت موت عطا فرما۔ تو اللہ کے وہ اللہ کی تقدیر پر نظر کرنے کی بجائے اللہ کے رحم آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو علم ہے اور جو تقدیر ہے اس میں فرق یہ ہے کہ اللہ کا علم اللہ کا ہے اور تقدیر اس کی مٹھی میں بند ہے، اب وہ چاہے تو اس تقدیر کو مٹھی میں پھر بدل دے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں
اللہ کے اوپر اعتراض کرنے سے یا کسی قسم کی بحث کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جب تقدیر کی بحث ہو تو اس وقت اللہ پہ چھوڑ دیا کرو، اس وقت اس میں بحث نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ایمان کو عکارت کر بیٹھو۔ اب اس کے بعد اب وہ فرما رہے ہیں حضرت خضر کہ وہ بچہ جو تھا جس کے ماں باپ نیک تھے، مومن تھے، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے ماں باپ کا نام بدنام ہو، اس لیے کیونکہ وہ بچہ بڑے ہو کر اللہ کے علم میں یہ تھا کہ اس نے طغیانی کرنی تھی، اس نے کفر کرنا تھا، اس لیے ہم نے اس کے بچے کو قتل کرا دیا، اس کو موت دے دی۔ فاردنا ان یبدلہما، پس ہم نے پھر اس کے لیے ارادہ کر لیا، یعنی اس ماں باپ کے لیے، ان یبدلہما، کہ ان دو ماں باپ کو اس کے بدلے میں، ربہما، ان کے رب نے، ان دونوں کے رب نے، اللہ نے، یعنی رب کی طرف اضافت ہے، یعنی اللہ نے ان کے لیے ارادہ کر لیا ہے، خیرم منہ، اس بچے سے بہتر، زکاتن، جو کہ پاکیزہ ہوگا بیٹا جو ان کو عطا کرے گا، وہ اقرب رحمہ، اور وہ زیادہ قریب ہوگا جو شفقت اور رحمت کے قریب ہوگا۔ یہ اب اللہ تعالیٰ نے انعام دیا۔ پھر حدیث میں آتا ہے یا کسی اور روایات میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا جو کہ بہت ہی نیک بنا، اور اس نے ہدایت کو پھیلایا، اور بعض نے کہا اس کو بیٹی ملی جس سے 10 پیغمبر پیدا ہوئے۔ یہ مختلف روایات ہیں جو تفسیری روایات میں آتی ہیں، لیکن حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ فاردنا، بس اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کے بدلے میں اس کو ایک اور بیٹا دینا تھا، جو ہم نے اس کو بہتر بیٹا عطا کرنا تھا، جو ہم نے اس کی تقدیر میں بدل کے رکھ دیا۔ وَأَقْرَبَ رَحْمَةً، جو زیادہ قریب تھا اللہ کی رحمت کی۔ اب تیسری بات، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جس دیوار کو آپ دیکھ رہے تھے جو لڑک رہی تھی، اور آپ نے ان دیوار والوں سے جو ان کے ساتھ متصل ان کی دکان تھی، ہم نے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ وہ امل جدار فقان لغلامین، بہین طور کہ وہ جدار، وہ دیوار، فقانہ، جو کہ تھی، لغلامین، 2 یتیم بچوں کی، یتیمین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، غلامین یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، یتیمین یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں غلام یتیم بچوں کی وہ دیوار تھی، فی المدینہ تھی، اس شہر میں، وکان تحتہ، اور اس کے نیچے تھا، کنز لہما، خزانہ ان دونوں کے لیے، ان کے ماں باپ نے چھپا رکھا تھا، لیکن اس کے چچے ظالم تھے، اور وہ اگر دیکھ لیتے یا وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ ہتھیا لیتے، اور پھر وہ بچے محروم ہو جاتے۔ وہ بچے ابھی چھوٹے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا خضر کو حکم کیا اس دیوار کو سیدھا کر دو تاکہ یہ خزانہ زہر نہ ہو۔ تو وکان ابوہما صالحا، اور ان یتیموں کا جو ماں باپ تھا وہ بڑے نیک تھے، بڑے صالح تھے۔ یہاں ثابت ہو رہا ہے کہ ماں باپ کی صلاحیت، ماں باپ کا ایمان والا ہونا، ماں باپ کا حلال خور ہونا بچوں پر بڑا ہی اثر انداز ہوتا ہے، بچوں کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جن کے ماں باپ نہایت کم، یعنی نہایتی غربت میں، مسکینیت میں اور تقوی میں انہوں نے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں کو دنیا سے مالا مال کر دیا۔ یہ تو دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اپنی نیچر، اپنی فطرت، اپنے قلب اور دماغ کو پاک رکھنا چاہیے تاکہ ان کی اولادوں پر ان کے اچھے اثرات پڑیں۔ یہ بار بار دوسری آیت میں بھی، ایک میں مؤمنین کا ذکر ہے، ایک میں ابوہما صالحہ کا ذکر ہے کہ ان دونوں کے یتیموں کے جو ماں باپ تھے بڑے نیک تھے۔ اللہ نے چاہا کہ ماں باپ اس کے بڑے نیک تھے، اب یہ یتیم بچے کہیں ان کا مال کوئی غصب نہ کر لے، اللہ تعالیٰ نے خضر کو بھیج دیا، اور خضر بہانہ بن گئے موسیٰ کی ملاقات کا، اور اس طریقے سے اس دیوار کو انہوں نے سیدھا کر کے کھڑا کر دیا۔ جو ہی وہ سیدھی کھڑی ہو گئی، اب وہ یتیم بچے جب تک جوان نہیں ہوئے اس وقت تک وہ دیوار مضبوط رہی۔ جب وہ بچے بڑے ہو گئے تو ان بچوں نے اپنے گھر کو بنانا چاہا، جیسے ہی اس دیوار کو اتارا تو اس کے نیچے ان کے ماں باپ کی وصیت کے مطابق ان کا خزانہ ان کو مل گیا۔ ایک کنز ہوتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے خزینہ ہوتا ہے۔ کنز اس خزانے کو کہتے ہیں کہ جو زمین کے اندر اللہ کی طرف سے پہلے سے موجود ہو، اس کو معدن کہتے ہیں۔ معدن، وہ معدن کہلاتا ہے، معدن، میم عین دال نون۔ معدن وہ خزانہ ہوتا ہے جیسے پیٹرول کی شکل میں ہے، جیسے کہ سونے کی شکل میں ہے، چاندی کی شکل میں ہے، لوہا تانبے کی شکل میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر کسی زمین سے وہ نکل آئے تو اس میں کل مال کا 5واں حصہ، یعنی کہ یہ نہیں کہ 40واں حصہ، کل مال کا 5واں حصہ، یعنی اس کے کل 5 حصے کیے جائیں گے، ان میں 4 حصے اس صاحب مال کے ہوں گے، اور جو 5واں حصہ ہوگا وہ زکوٰۃ کے اندر داخل کرنا ہوگا۔ اسی لیے جہاں کہیں پیٹرول نکلتا ہے، جہاں کہیں سونا نکلتا ہے،
اس میں پوری امت شریک ہوتی ہے. اس لیے عرب میں ہو یا ہمارے ملک میں ہو، کہیں بھی ایسا خزانہ اگر نکلے، زمین سے تیل نکلے، زمین سے معدن نکلے، تو اس میں حکومت شریعہ کا یہ حق ہے کہ اس میں 5واں حصہ الگ کرے اور ان غریب ملکوں کو وہ تقسیم کریں جو جو مشکل میں ہیں، اور ان غریبوں میں تقسیم کریں جو صاحب نصاب نہیں، جن کے پاس مال نہیں. یہ اللہ کا حکم ہے. یہ میں نے اس لیے تفسیر کر دی کہ کنز اور معدن میں فرق ہے. معدن اس خزانے کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے زمین سے نکلے، اور کنز اس خزانے کو کہتے ہیں کہ جس کو ہم نے خود چھپایا ہو. اب جیسے مثال کے طور پہ ہندوؤں کے زمانے میں گھر ہوتے تھے، وہ زمین کے اندر اپنے تہ خانوں میں پیسوں کو چھپاتے تھے، سونے کو چھپاتے تھے. اب وہ جب گئے تو اس کے بعد حکومت نے ان زمینوں پر قبضہ کیا، تو اب ان قبضہ کرنے کے بعد ان زمینوں کو انہوں نے نیلام کیا، بیچا. اب بیچنے کے بعد اب کوئی عام انسان اس کے اندر آ گیا، اب وہ مالک ہے پورے مال کا. اب وہ کنز کے حکم، وہ معدن کے حکم میں نہیں، وہ کنز کے حکم میں ہے. وہ اب مال سارا کا سارا اسی کا ہے جس کو وہ مکان بیچا گیا ہے. جس کو مکان بیچا جائے اس کے اندر جو کچھ بھی زمین کے اندر سے نکلے وہ اس بیچنے والے کا ہے جس نے اس کو خریدا ہے. وقال ربک ان یبلغ اشدہما، پس جب وہ تیرے رب نے جب ارادہ کیا ان یبلغا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یبلغا بالغ ہو جائیں گے، جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا کہ جب وہ بالغ ہو جائیں گے، کہ وہ جب پہنچیں گے اپنی بلوغت کو، اپنی جوانی کو. اشدہ کہتے ہیں جوانی کو، یبلغا معنی پہنچنا، اشدہ معنی بلوغت کو. جب وہ اپنی جوانی کو پہنچیں گے، ویستخرجا، اور ہم ان دونوں کے لیے نکال دیں گے، کنزہما، ان دونوں کے لیے خزانے کو جو خزانہ چھپایا ہے، رحمت من ربک، تیرے رب کی رحمت سے وہ خزانہ نکالا جائے گا. وما فعلتہ عن امری، اے موسیٰ یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، میرے حکم سے نہیں ہوا، یہ میرے اللہ کا حکم تھا، میرا حکم نہیں تھا. ذالک التأویل، یہ ہے وہ تعویل اور تعبیر ان 3 واقعات کی. ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر اے موسیٰ تو صبر نہیں کر سکا. یہ بار بار اللہ کے پاک پیغمبر خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 5 بار، 6 بار اللہ کے پاک پیغمبر نے صبر کی تلقین کر کے دراصل امت کو یہ سبق دینا ہے کہ لوگوں، جتنا صبر کے اندر پھل ہے اتنا کسی اور چیز کے اندر پھل نہیں. حتیٰ کہ عبادت گزار عبادت ساری رات اور سارا دن کرے، مگر جس طرح اس کو اللہ تعالیٰ اس کے صبر سے جو عطا کرتا ہے وہ اس کی عبادت سے اس کو اتنا حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو